تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح زبان کی عبادت ہم پہ فریضہ ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے تو اسلام میں داخل ہونا ہے، جس طرح ہمارے بدن کی عبادت ہم پہ فریضہ ہے، اور جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اپنے دین کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اسی طرح یہ مال کی عبادت بھی اللہ نے مقرر کی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات عرض کر دوں، ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، جب نماز مکمل ہوتی ہے، تحیات میں بیٹھتے ہیں، اس وقت ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان کی عبادت، اے اللہ میری بدن کی عبادت، اے اللہ میری مال کی عبادت صرف تیرے لیے ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی زبان کی عبادت ہے، مال کی عبادت ہے یا بدن کی عبادت ہے، دکھاوے کے لیے کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، یعنی یہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا کلیش ہوگا، جس میں اکثر لوگ کافر ہو جائیں گے، الیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے فار ایگزامپل، اور نماز پڑھتے پڑھتے پہلے بالکل ٹھیک ہے، سوچ اس کی ٹھیک ہے، نیت اچھی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوتا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ صرف اس لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ کہا جس نے دکھلاوے کے لیے یہ کیا اس نے شرک کیا۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو 3 عظیم عمل کے سبب جہنم میں داخل کیا جائے گا، ان میں سب سے پہلے عالم دین ہوگا، قاری قرآن ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، میں نے تجھے اپنی تعلیمات دی، کیا کیا؟ یہ کہے گا اے مالک میں صبح شام لوگوں میں تبلیغ کرتا رہا، میں لوگوں کو تیرا دین بتاتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹ بول رہا ہے تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ تجھے اپریشیٹ کریں، کہیں بہت اچھا عالم تھا، بہت اچھا قاری تھا، لوگوں نے تجھے سراہا، تو بڑا خوش ہوتا رہا، میرے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ فرشتوں سے کہے گا اسے پکڑو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا سخی کو لایا جائے گا۔ آج ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو تصویر لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں یا اخبارات میں لگوا دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہر نماز کی التحیات میں اپنے رب سے عہد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان کی، بدن کی اور مال کی عبادت صرف تیرے لیے ہے۔ تو پھر یہ لوگوں کو دکھانا کیا ہوا؟ قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے پاکٹ سے کیا نکال کے دیا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے لیے کریں۔ دوسرا شخص، اسے اللہ پوچھیں گے میں نے مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے تو صبح شام تیرے رستے میں خرچ کیا۔ اللہ اسے بھی کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں تو سخی آدمی ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا، مجھ سے کیا لینا۔ اور تیسرا وہ جس نے اپنی گردن کٹا دی۔ یہ میں اپنی فورسز کے جوانوں سے یہ التماس کروں گا، کیونکہ یہ حفاظت کے اندر یہ اپنی جان تک لڑاتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے محافظ ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا جیدار آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید کو کھڑا کیا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں زندگی دی، تجھے قوت دی، تیرے ہاتھوں میں قوت تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا، تیرے کلمے کو بلند کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا جری آدمی تھا، بڑا جیدار آدمی تھا، وہ لوگوں نے کہہ دیا، مجھ سے کیا لینا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عبادت کوئی بھی ہے، وہ زبان کی ہے،
وہ بدن کی ہے، وہ مال کی ہے، ہمیں صرف اپنے رب کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ 5 چیزوں سے پیارے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلی، علم انسان کے لیے اس کی بلندی، سربلندی، اس کی بڑائی کی علامت ہے۔ نبی کریم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسی جسم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک ختم نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لها، ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور ایسے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ریاکاری کی ضمن میں ہو۔